السلام علیکم ناظرین، بلال احمد آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بی اے ٹاکس۔ گنڈاپور صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، ایک انٹرویو میں وہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ عمران خان پاکستان کے لیے سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی رضامندی ظاہر کرتی ہے۔ تو گنڈاپور صاحب، یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے، بلکہ عمران خان کی سوچ یہ نہیں ہے۔ کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ عمران خان 2 سال سے ڈٹا ہوا ہے اس ملک کی خاطر، عوام کی خاطر۔ ہاں، عمران خان معاف کر سکتے ہیں، وہ اپنی اوپر جو کچھ ہوا ہے وہ معاف کر سکتے ہیں، ان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، جو ظلم زیادتی ہوئی خان صاحب کے ساتھ، وہ معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن اس ملک کے ساتھ جو ہوا ہے، جو آئین کے ساتھ ہوا ہے، جو عوام کو مارا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، وہ خان صاحب کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ خون کسی اور کا بہا ہے، ٹھیک ہے، تو خان صاحب کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ اس ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ خان صاحب معاف نہیں کر سکتے۔ خان صاحب اپنی اوپر جو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ معاف کر سکتے ہیں۔ یہ گنڈاپور صاحب، آپ کو غلط فہمی ہے، آپ کی بھول ہے۔ خان صاحب اگر وہ 2 سال سے ڈٹا ہوا ہے تو اس لیے ڈٹا ہوا ہے کہ وہ اپنی اوپر جو کچھ ہوا ہے وہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن عوام کی خاطر جو عوام کے ساتھ ہوا ہے اس کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کریں گے کہ وہ عوام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ خان صاحب معاف کریں گے کہ ہاں میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، آ جائیں فیصلہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ خان صاحب کی سوچ نہیں ہے۔ خان صاحب کہ اگر یہی سوچ ہوتی تو خان صاحب 2 سال جیل میں نہ ہوتے، وہ اقتدار میں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو گنڈاپور صاحب، یہ آپ کی غلط فہمی اور آپ کی بھول ہے، اس سوچ سے باہر نکلے۔ اور اس کے اوپر عمران ریاض نے بھی بیان دیا ہے، ولاگ کیا ہے کہ گنڈاپور صاحب ایسا بالکل بھی نہیں ہے، خان صاحب آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرے گا، یہ خان صاحب کا بیان نہیں ہے، یہ خان صاحب کی سوچ نہیں ہے۔ تو ایک دوسرے کو وہ بیان بازی کر رہے ہیں۔ پھر گنڈاپور صاحب کی جو بھائی ہے فیصل امین، اس نے بھی رد عمل دیا ہے، جو آپ دیکھ رہے اسکرین کے اوپر، عمران ریاض کے بیان کے اوپر۔ تو یہی کچھ سچویشن ہے جو گنڈاپور نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، لیکن کوئی اس کے ساتھ ایگری نہیں کرے گا، یہ خان صاحب کی سوچ نہیں ہے۔ تو میرا ایک مشورہ ہے، میری ایک سجیشن ہے اپنی لیڈرشپ کے لیے، ورکرز کے لیے، سپورٹر کے لیے، پوری قوم ہے اس کے لیے، کہ جس ملک میں ظلم زیادتی کی جا رہی ہو، ظلم ہو، دہشت گردی ہو، بم دھماکے ہو، کوئی محفوظ نہ ہو، مولوی ٹارگٹ کیا جا رہا ہو، تو پھر اس ملک میں عید منانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ عید منائیں، خوشیاں منائیں۔ پھر اسی دن آپ ایسا کریں کہ آپ باہر نکلیں، آواز اٹھائیں، احتجاج کریں۔ اس ملک میں عید منانے کی ضرورت کیا ہے کہ یہاں پہ آپ محفوظ ہی نہیں ہے، اینی ٹائم آپ کی جان کو خطرہ ہوتا ہے کہ میں جا سکتا ہوں، بم دھماکے میں مجھے اڑایا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ کوئی محفوظ ہی نہیں ہے، کوئی آزادی نہیں ہے، آپ آزاد بات کر نہیں سکتے، سوال نہیں کر سکتے، آواز اٹھا نہیں سکتے۔ تو بہتر ہے کہ عید والے دن احتجاج کریں، آواز اٹھائیں، یہ میری ایک رائے ہے۔ اور دوسری بات، جو جنید اکبر خان نے جو بات کہی ہے کہ بہتر ہے کہ ورکرز جو ہے وہ خود باہر نکلے، احتجاج کریں، آواز اٹھائیں، تو پھر بعد میں ہمیں مذمت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ میں بالکل ایگری کرتا ہوں، میں ایگری کرتا ہوں جنید اکبر خان کے اس بیان سے، کیونکہ ورکر کو چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لیڈرشپ سے امید لگا کے بیٹھے کہ لیڈرشپ ہمیں کال دے گی، وہ ہمیں لیڈ کرے گی، تو پھر ہم نکلیں گے۔ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، عوام کے ساتھ ہو رہی ہے، اور یہاں پہ کوئی محفوظ نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، تو پھر ورکرز کو چاہیے، پورے عوام کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ باہر نکلے اور اپنے لیے خود آواز اٹھائیں، خود لیڈر بنے، پھر لیڈرشپ کی طرف نہ دیکھیں۔ جس وقت آپ لیڈرشپ سے امید لگا کے بیٹھے کہ لیڈرشپ ہمیں لیڈ کرے گی پھر ہم نکلیں گے، اس وقت تو آپ لوگ لیڈرشپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ لیڈرشپ جو ہے کمپرومائز ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ جب وہ کمپرومائز ہے تو پھر خود نکلیں، آواز اٹھائیں، خود لیڈر بنے۔ جس ملک میں بھی آپ نے اگر سری لنکا کی مثال لے لے، ترکی کی مثال لے لے، اس طرح بہت سارے ممالک ہیں، وہاں پہ جو لوگوں نے آزادی لی ہے وہ خود نکلے تھے، ان کے ساتھ ان کے لیڈرشپ نے کال نہیں دی تھی کہ آپ نکلے، وہ خود نکلے تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے، ان کی سمجھ تھی کہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، تو پھر وہ لوگ خود غصہ آیا اور باہر نکلے۔ تو اسی طرح آپ خود دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کی سمجھ ہے کہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر کیوں نہیں نکلتے؟ لیڈرشپ کی طرف نہ دیکھیں۔ اور جو پشتو میں ایک جو کہاوت ہی سمجھ لے، کہاوت ایک مشہور ہے کہ جب چھوٹے لڑائی کر لیتے ہیں نا، تو پھر بعد میں جو ان کے مشران ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، وہ صلح مشورہ فیصلہ کر لیتے ہیں، اللہ خیر صلاح ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ عمران خان سے یہی امید لگا کے بیٹھے کہ وہ ہمیں کال دے گی، یا جو لیڈرشپ موجود ہے، لیڈرشپ جو باہر ہے وہ ہمیں کال دے گی، تو پھر ہم نکلیں گے، نہیں۔ ورکر، سپورٹر، لوگ اور قوم خود لڑتی ہے، ٹھیک ہے، پھر بعد میں ان کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں،
ٹھیک ہے, تو خان صاحب ہمارا فیصلہ کریں گے, اس کے لیے ہم لڑیں گے. تو یہ نہ ہو کہ خان صاحب ہمیں کال دے گا تو پھر اس کے اوپر سب کچھ ساری چیزیں آئے گی کہ خان صاحب نے ان کو کال دی تھی, تو پھر جو توڑ پھوڑ یہ چیزیں ہوئی ہے, جو نقصان ہوا ہے, وہ خان صاحب کے اوپر آئے گا یا پارٹی کے اوپر آئے گا. تو پارٹی کو اگر آپ نے بچانا ہے, عمران خان کو بچانا ہے, تو پھر آپ نے خود لڑنا ہے بغیر کال کے, آپ نے خود نکلنا ہے اور احتجاج کرنے, آواز اٹھانی ہے, اور اس ملک کو بچانا ہے, اس مستقبل کو بچانا ہے, جو ہمارے بچوں کی مستقبل اس کو بچانا ہے. کیونکہ ملک جو ہے وہ ڈوب رہا ہے, تباہی کی طرف جا رہا ہے, بلکہ جا چکا ہے. اس وقت اس ملک میں کوئی محفوظ نہیں ہے, محفوظ نہیں ہے, آزادی نہیں ہے, آپ آواز نہیں اٹھا سکتے. تو اس وقت آپ یہی کہتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کمپرومائز ہے. جب کمپرومائز ہے تو پھر آپ کو خود نکلنا پڑے گا. تو یہ میری ایک رائے ہے, سجیشن ہے. اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ کریں, اپنی رائے دیں کہ میری جو رائے ہے یہ آپ کو پسند آئی ہے یا نہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.